بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین پر ظلم و تشدد ہر دور میں ہر جگہ روا رکھا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو خواتین کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا، اتنا برا سمجھا تھا، بچی کی پیدائش پر جو والد ہوتا تھا وہ منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا۔ پھر ایسا بھی دور آیا کہ بچی جب کوئی خاتون وضع حمل کے قریب ہوتی تو وہاں پر ایک گھڑے میں بٹھا دیا جاتا، اگر لڑکی ہوتی تو سیدھے گھڑے میں چلے جاتی، زندہ درگور ہو جاتی، اگر لڑکا ہوتا تو بچ جاتا۔ دین اسلام نے آ کر خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے، بہت زیادہ حقوق دیے۔ سعصع بن ناجیہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں 360 لڑکیوں کے میں نے جانیں بچائی ہیں، وہ اس طرح کہ مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ پر بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کا والد اس کو مارنا چاہتا ہے، میں اس کے پاس جاتا اور جا کر کہتا کہ جتنے پیسے تم نے لینے ہیں مجھ سے لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو۔ اس طرح میں وہاں بچیاں لے لیتا تھا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کرتا، پھر ان کی شادیاں کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عجیب جملہ فرمایا اے سعصع، یہ کم اعزاز ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا، تو مسلمان ہو گیا، تو جنت میں جانے والا بن گیا۔ تمام مذاہب سے سب سے زیادہ خواتین کو جو عزت، احترام اور اس کے حقوق دیے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ آج مغرب حقوق نسواں کا علمبردار بنا ہوا ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ جو ظلم و تشدد روا رکھا جاتا ہے وہ سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آزادی کے نام پر کوہلو کا بیل بنا رکھا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے مسلم معاشروں میں بھی مغرب زدہ ذہنیت اور یورپ امریکی تہذیب کے پروردہ لوگوں نے خواتین کے ساتھ ظلم کو تشدد کو روا رکھا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر تشدد، مار پٹائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ ابھی تازہ واقعہ ہے، عائشہ جہاں زیب ایک ٹی وی کی اینکر خاتون ہے، اس کا شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا اور شوہر نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے۔ ظلم کوئی بھی کرے، کسی کے ساتھ بھی کرے، اچھا نہیں ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی پر ظلم برداشت نہیں کرتے، انجام کار کے اعتبار سے اس کو سزا مل کر رہتی ہے۔ ابھی میں خواتین کے حوالے سے چند کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے پتہ چلا، میں نے کئی واقعات پڑھے اور کئی واقعات سنے بھی۔ شوہر گھر پر آیا، دفتر سے بیل بجائی، خاتون واش روم میں تھی، کسی کام میں تھی، تھوڑی سی آنے میں تاخیر ہوگی اور شوہر لال پیلا ہو گیا اور غصے ہو گیا کہ میں دھوپ سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، آپ نے دروازہ کیوں دیر سے کھولا؟ اسی پر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ہوا اور کرتے کرتے نوبت طلاق تک آ گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں نے پڑھا کہ بات کس بات پر ہوئی کہ بچہ رو رہا تھا، شوہر آیا، اس نے کہا بچے کو خاموش کروائیں، میں فون پر بات کر رہا ہوں یا میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بچہ رو رہا ہے، میں تو خاموش کروا رہی ہوں لیکن خاموش نہیں ہو رہا، شاید اس کے پیٹ میں درد ہے۔ لیکن اسی بات پر آگے بات بڑھی، ایک دوسرے کو مارا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اس طرح کے 8-10 مختلف واقعات وہ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، میرے علم میں ہے۔ صبر کرنا چاہیے، یہ بات درست ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیوں کا دور ہے، لیکن ایک دوسرے کو نبھا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں 73 منفی جذبات ہیں اور 73 منفی جذبات میں سب سے خطرناک جو جذبہ ہے وہ غصہ ہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں، جتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جتنا قتل و غارت ہوتی ہے، وہ سب غصے کا نتیجہ ہے۔ دین اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اگر غصہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ انسان پر 24 گھنٹوں میں بے شمار موڈ آتے ہیں، ایک غصے کا، نفرت کا موڈ ہوتا،
تھوڑی دیر آپ صبر کریں گے، یہ نفرت کا موڈ، غصے کا موڈ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے جو آپ کے ماتحت خواتین ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، دوسری خواتین ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، ان پر نہ ظلم کرنا ہے، نہ ظلم ہونے دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔